بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی علوم درجہ ہفتم میں نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم میقات دوم امتحان کے سلسلے میں اسباق پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اب تک ہم ایک سبق پڑھ چکے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے نیا سبق شروع ہو رہا ہے جو کہ تدریس کے لحاظ سے تو سبق نمبر 2 ہے، تاہم کتاب میں ترتیب کے لحاظ سے سبق نمبر 3 ہے۔ یعنی کتاب میں سے ہم آج شروع کریں گے سبق نمبر 3 کرۂ ہوائی اور کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت، ایٹماسفیئر اینڈ ایٹماسفیرک ٹیمپریچر۔ عزیز طلبہ، آپ کا یہ سبق صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 19 سے شروع ہے۔ دوران تدریس سبق پڑھنے کے دوران لازمی کتاب سامنے رکھیں، سبق کھول کر رکھیں، سبق پر نظر رکھیں اور اہم نکات کو نوٹ کرتے جائیں۔ بعد میں انہیں رف کاپی پر لکھ کے لازمی یاد کر لیں تاکہ آپ آبجیکٹیو کوشچنز اور مختصر جوابات آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ عزیز طلبہ، آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد عزیز طلبہ، آپ کرۂ ہوائی کی ترکیب، اہمیت اور ساخت کے بارے میں بیان کر سکیں گے۔ اسی طرح آپ کرۂ ارض پر موسم کی تبدیلی کے بارے میں بھی جان سکیں گے اور معلومات میں اضافہ کریں گے، اور جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ یقیناً انہیں بیان کر سکیں گے۔ اس سبق میں ہم اوزون کی تہ اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ کرۂ ہوائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی اور اس کے اثرات سے متعلق بھی ہم معلومات حاصل کریں گے۔ کرۂ ہوائی مختلف گیسوں سے بنی ایک تہ ہے جسے زمین نے اپنی کشش کی وجہ سے ایک غلاف کی طرح اپنے چاروں طرف لپیٹ رکھا ہے۔ کرۂ ہوائی یا ایٹماسفیئر زمین کے گرد دراصل گیسوں کی تہ لیئرز ہیں، اور زمین کی کشش کی وجہ سے یہ لیئرز زمین کے گرد ایک غلاف کی شکل میں موجود ہیں۔ کرۂ ہوائی ہماری زمین سے لے کر تقریباً 60,000 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ کرۂ ہوائی ہماری زمین پر زندگی کی موجودگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کرۂ ہوائی ایٹماسفیئر میں موجود مختلف گیسز نہ صرف انسانی زندگی کے لیے اور پودوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ زمین پر موجود ہر قسم کی جاندار کے لیے کرۂ ہوائی میں موجود گیسیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم اس سبق کے اندر آگے ان گیسوں سے متعلق جو اہمیت ہے اس کا جائزہ ضرور لیں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایٹماسفیئر میں موجود گیسز کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ آئیے کرۂ ہوائی میں موجود ہوا کی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بے رنگ اور بے بو اور بے ذائقہ ہے۔ اس کی موجودگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ چلنا شروع کرتی ہے۔ یہ ساکت نہیں ہے بلکہ پھیلتی اور سکڑتی رہتی ہے۔ یہ مختلف لہروں اور شعاعوں کو چلنے میں مدد دیتی ہے۔ ایٹماسفیئر میں موجود جو لہریں ہیں ان کی حرکت میں یہ مدد دیتی ہے، اور
سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں ان کو چلنے میں، بکھیرنے میں، منتشر ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اس میں سے گزرنے والی روشنی کی تمام شعاعیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ہوا کا وزن ہے جس کا دباؤ زمین پر پڑتا ہے، اس دباؤ کو ہوا کا دباؤ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، کرۂ ہوائی میں دو اجزاء موجود ہیں۔ ایک مختلف قسم کی گیسیں ہیں جنہیں ہم دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں، غیر متغیرہ گیسیں اور متغیرہ گیسیں۔ اور دوسری جو قسم ہے، دوسرا جو جز ہے وہ آلودہ ذرات ہیں۔ یعنی کرۂ ہوائی میں ہم دو قسم کا اجزاء دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی گیسیں اور آلودہ ذرات۔ غیر متغیرہ گیسیں وہ ہیں جن کا تناسب، ریشو یا مقدار ہوا میں کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ مثلا نائٹروجن اور آکسیجن دو اہم گیسیں ہیں جو کہ ہوا کے 99% حصے پر مشتمل ہیں۔ نائٹروجن ہوا کے تقریباً 78% اور آکسیجن تقریباً 21% ہے، 21% ہے۔ متغیرہ گیسز وہ گیسز ہیں جن کا تناسب کرۂ ہوائی ایٹماسفیئر میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ قدرتی طور پر یہ گیسز جس مقدار میں موجود ہیں کرۂ ہوائی کے اندر، اگر وہی مقدار برقرار رہے تو حیات کے لیے فائدہ مند ہے، زمین کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر ان میں تبدیلی واقع ہو جائے، فرق پڑے، تو اس سے زمین پر اور حیات کے اوپر، زمین پر موجود زندگی پر زبردست منفی اثرات رونما ہوتے ہیں۔ مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ قدرتی طور پر کرۂ ہوائی میں اس کا اوسط حجم 0.03% ہے۔ اگر اس میں فرق پڑے تو یہ پھر ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ دراصل وہ گیس ہے جو سورج سے منعکس ہونے والی شعاعوں کو آسانی کے ساتھ پلٹنے میں مدد فراہم کرتی ہے، اور اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو پھر سورج کی گرم شعاعوں کو واپس پلٹنے نہیں دیتی، جس سے فضا کی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور یوں زمین کے اوپر بھی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ گیس کرۂ ہوائی کی ایک انتہائی اہم گیس ہے۔ اسی طرح متغیرہ گیسوں میں ایک اہم گیس اوزون بھی ہے۔ اس گیس کے مالیکیول میں آکسیجن کے 3 ایٹم ہوتے ہیں۔ یہ گیس غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے کہ یہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں انتہائی خطرناک ہیں، انسانوں کے لیے بھی، فصلوں کے لیے بھی اور دیگر جانداروں کے لیے۔ اوزون کی لیئر جو ایٹماسفیئر کرۂ ہوائی کا ایک حصہ ہے، یہ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ یہ کرۂ ہوائی میں 25 سے 30 کلومیٹر کی بلندی کے درمیان موجود ہے۔ اسی طرح دیگر گیسیں بھی کرۂ ہوائی کا حصہ ہیں۔ آئیے ایک چارٹ کی مدد سے ہم کرۂ ہوائی میں موجود گیسوں کے تناسب اور جو گیسز کرۂ ہوائی کا حصہ ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک پائی چارٹ موجود ہے، اس میں کرۂ ہوائی میں موجود
گیسوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس چارٹ سے واضح ہے کہ کرۂ ہوائی میں نائٹروجن اور آکسیجن گیسز سب سے زیادہ مقدار میں موجود ہیں، ان کے تناسب 99% ہے۔ باقی دیگر گیسز 1% کے لگ بھگ موجود ہیں۔ یوں کرۂ ہوائی متغیرہ اور غیر متغیرہ گیسوں کا مجموعہ ہے۔ آئیے ایک اور چارٹ کی مدد سے دیگر اور گیسز کے متعلق جانتے ہیں جو کرۂ ہوائی میں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے اب جو چارٹ موجود ہے اس میں کرۂ ہوائی میں پائی جانے والی گیسوں کی تفصیل کو ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرۂ ہوائی میں نائٹروجن 78%، آکسیجن 21%، 21% کے قریب موجود ہے۔ یہ دونوں گیسیں بنیادی گیسیں ہیں جن کا مجموعہ 99% ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو گیسز ہیں وہ 1% کے قریب ہیں۔ ان میں آرگن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نیون، ہیلیم، میتھین، نائٹرس آکسائڈ، زینون، اسی طرح اوزون، نائٹروجن آکسائڈ، آیوڈین، کاربن مونو آکسائڈ، امونیا گیسز شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ کرۂ ہوائی میں واٹر ویپرز یعنی آبی بخارات بھی موجود ہیں۔ یوں عزیز طلبہ، کرۂ ہوائی 2 اجزاء پر مشتمل ہے جن میں سے ایک جز مختلف قسم کی گیسز ہیں۔ کرۂ ہوائی کا دوسرا جز بے شمار آلودہ ذرات ہیں۔ کرۂ ہوائی میں بے شمار آلودہ ذرات موجود ہیں۔ ان آلودہ ذرات میں مٹی کے ذرے، بیکٹیریا، نمک کے ذرے اور دھوئیں کے ذرے شامل ہیں۔ یوں عزیز طلبہ، کرۂ ہوائی ان 2 اجزاء پر مشتمل ہے جن میں نمبر 1 مختلف قسم کی گیسز ہیں اور نمبر 2 آلودہ ذرات ہیں۔ ان سے متعلق مختصراً آپ کے سامنے معلومات پیش کی گئیں۔ اسی کے ساتھ عزیز طلبہ، آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ سبق 1 سے زائد مرتبہ ضرور دیکھیں اور اس سبق کے اہم نکات کو رف کاپی پر نوٹ کر کے لازمی یاد کریں، اور سبق نمبر 1 کے جو مختصر اور بیانیہ سوالات و جوابات ہیں انہیں لازمی جرنل پر جلد از جلد تحریر کر لیں اور ان جوابات کو بھی لازمی یاد کریں۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔